ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اعلیٰ حضرت یعنی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ ذرا ہمارے خطیب اہل سنت کی ذرا گفتگو کو سنیے اور سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ بڑا آدمی۔ اعلیٰ حضرت بڑا آدمی، تو بڑا آدمی کیا میں کہنے لوگوں اپنے آپ کو میں بڑا آدمی ہوں تو ہو جاؤں گا کیا میں؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کبھی اعلیٰ حضرت نہیں کہا، نہ بریلوی کہا تھرو آؤٹ دی کیریئر۔ 1000 کتابیں کہیں انہوں نے احمد رضا بریلوی نہیں لکھا۔ تو پہلے تو یہ ایک جو ڈاؤٹ ہے ذہنوں میں کہ انہوں نے کوئی مسلک بنایا یا پیدا کیا، اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان کوئی نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت سے رکھا۔ ایک جملہ بھی ایسا ان کی پوری کتابوں میں، پوری زندگی میں، ان کی تقاریر سے، ان کے فتاوی سے 22 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے ان کی، 22 جلدوں پر مشتمل، اور کل تقریباً بیش 1000 تصانیف، اور ان تصانیف کا موضوع پتہ کیا ہے؟ کہ شریعت اور فقہ کے کم ہیں اور سائنس پہ زیادہ ہیں۔ اب سائنس تو پڑھی نہیں انہوں نے کسی سے، سائنس تو اعلیٰ حضرت نے پڑھی نہیں کسی سے، کوئی ثابت کرے مجھے۔ علم جفر کسی سے نہیں پڑھا، ہیت ستاروں کا علم کسی سے نہیں پڑھا۔ 1896 میں نیو یارک میں وہ اخبار دیکھ کے آیا ہوں، 96 کا 27 دسمبر کو 1896 نیو یارک کے ایک ہیت دانے جو علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا 27 دسمبر کو ایسا ماحول بن رہا ہے، ستارے ایسے ایک دوسرے کے سیدھ میں آ رہے ہیں، کوئی ایسی وہ بن رہی ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے بعد سوال آ گیا کہ یہ وہاں سے خبر آئی ہے، اس نے یہ، اب اعلیٰ حضرت نے تو کبھی یہ علم ہیت کسی سے سیکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ لگائے ہیں صرف، یہ میرے دادا نے مجھے بتایا، 30 سیکنڈ لگائے اعلیٰ حضرت نے، اور اس پینسل سے ایسے کچھ کیا، فرمایا جھوٹ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ماہر، دنیا کا ماہر، نیو یارک کے اخبار میں چھپی، نیو یارک کا اخبار ایسے نہیں کسی کو الٹ ٹپ چھاپ دے، کوئی ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب 1000 تصانیف میں سے فقہ پہ بہت کم ہے، باقی اب میں ایک مثال دوں، اعلیٰ حضرت کی محفل ہے، ایک سوال آ گیا کہ کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے؟ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کوئی ایک مفسر، محدث، فقیہ نے ایسا جواب نہیں دیا جیسے اعلیٰ حضرت نے اس ایک فتوے کا دیا، اور اس ایک فتوے کے جواب میں ایک کتاب لکھ دی۔ اب وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا، لیکن میں ایک اشارہ دیتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مقام بتاؤں جس کی بنا پہ ہم اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہیں۔ عقیدت میں نہیں کہتے ہم، نو، عقیدت میں نہیں کہتے، کام دیکھتے تھے، کام آج بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے نا۔ اعلیٰ حضرت نے جیولوجی کہیں پڑھی نہیں ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ جیولوجی کا ہے، مٹی کی اقسام، جیولوجی کا سوال ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے الگ۔ اعلیٰ حضرت نے 128 مٹیاں گنوائیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے، اور 86 مٹیاں وہ گنوائیں جس سے تیمم نہیں ہوتا۔ How is it possible؟ بے شک کہ ایک شخص نے جیولوجی پڑھی ہی نہیں ایک دن بھی کسی سے، اور وہ جیولوجی کی اتنی ڈیٹیل بتائے کہ 300 اقسام کی مٹیاں اس نے ڈیفائن کی، ریکٹیفائی کی، آئیڈینٹیفائی کی، اور اس کو کلاسیفائی کیا۔ ایک ایسے شخص نے جیولوجی پڑھی نہیں۔ اس فتوے کا مذہب مجید اللہ قادری صاحب
जियोलॉजी के डीन रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, माहिर तरीन, कराची जो नहीं पाकिस्तान के माहिर तरीन जियोलॉजिस्ट हैं। वो सिर्फ एक फतवे की बिना पर उन्होंने पूरा इदारा खड़ा कर दिया, इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा, इस एक फतवे, क्योंकि वो समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जियोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी है जितनी उन्होंने पढ़ी है। तो आला हज़रत का ये मकाम, अब इसमें बताइए अकीदा कहाँ से आ गया? इस फतवे में अकीदा कहाँ से आ गया? इसमें बरेलवियत कहाँ से आ गई? ये तो खालिसतन